ہاللویا، پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیح کون ہے۔ مسیح کون ہے جس کا انتظار یہودی بھی کر رہے تھے، اور یہودیوں نے اور بہت سے جو اور بھی قوم قبیلے تھے جنہوں نے سن رکھا تھا کہ مسیحا آئے گا اور ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو اسی ٹاپک کو آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، مسیح کون ہے؟ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کے تجسم میں خدا جسمانی طور پر اس دنیا میں داخل ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لامحدود خدا ایک محدود دنیا میں رہنے آیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس دنیا کو جیسے خدا نے بنایا تھا ویسی نہیں ہے۔ جس حالت میں خدا نے بنایا تھا اس حالت میں نہیں رہی۔ تو اس دنیا کی حالت کو درست کرنے کے لیے یسوع المسیح خدا اور انسان ایک ذات بن کر اس دنیا میں آئے۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص جو اس دنیا کے تمام انسانوں سے مختلف تھا، یعنی کہ وہ مکمل انسان اور مکمل خدا تھا، اور ابد تک رہے گا۔ اور اس ایک شخص نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح ایک کامل انسان تھا۔ ان چیزوں کا ہم اگر بائبل مقدس میں سے مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے جو پہلی آیت سامنے آتی ہے نا، انجیل مقدس نیا آیت نامہ میں سے، متی 1 باب اس کی 18 آیت، متی 1 باب اس کی 18 آیت۔ تو وہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اگرچہ اس کے متعلق بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ یسوع انسانی ماں سے پیدا ہوا۔ اس کا عام انسانوں کی طرح ہونا اس کے انسان ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ ایک واضح بات آتی ہے کہ وہ ایک یعنی کہ انسانی عورت سے پیدا ہوا، تو جس سے یہ پروف ہے کہ وہ ایک کامل انسان ہے۔ لیکن جیسا ہمارا انسانی بدن ہے، یسوع کا بھی ایسا ہی تھا۔ تو میرے عزیزو، بالکل خدا یسوع مسیح کا بدن بھی ویسا ہی تھا۔ وہ ایک بچے کی طرح بڑھتا اور قوت پاتا گیا، جیسا کہ لوکا 2 باب اس کی 40 آیت میں لکھا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، جیسا کہ لوکا 2 باب اس کی 52 آیت میں لکھا ہے۔ وہ سفر سے تھکا ماندہ ہوا، یعنی کہ وہ تھکتا بھی تھا، یعنی یوحنا 4 باب اگر 6 آیت کا مطالعہ کریں تو، اور اسے بھوک بھی لگتی تھی، اور جب وہ صلیب پر تھا تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ تو جب انسان ہم ہوتے ہیں تو ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، تو اس کو بھی پیاس لگتی تھی۔ اس کا بدن ہر لحاظ سے ہماری مانند تھا میرے عزیزو۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک کامل انسان تھا۔ یسوع مسیح جسمانی انسانی بدن میں مردوں میں سے جی اٹھا، جو اب کمزوری، بیماری یا موت کے متحد نہیں
نہیں۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جو اسے زندہ دیکھ کر حیران تھے، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھ کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتے جیسا مجھے دیکھتے ہو، جیسا کہ لوکا 24 باب اس کی 39 آیت میں مرقوم ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان تھے اور انسانی بدن میں آسمان پر موجود ہیں۔ یسوع کا جو ذہن تھا وہ بھی ہماری مانند تھا، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح سیکھنے کے عمل سے گزرا۔ مثال کے طور پر لوکا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ حکمت میں ترقی کرتا گیا۔ لوکا 2 باب اور اس کی 52 ورس ہم نکالیں گے۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ تو میرے عزیزو، دیکھیں، انسان ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح قد و قامت میں بڑھتا تھا اور وہ اس کے جو ہے نا جو بدن تھا وہ ہماری مانند تھا، اور اس کا جو ذہن تھا وہ بھی ہماری مانند تھا، کیونکہ اس نے وہ ترقی بھی حاصل کی تھی۔ جس طرح ایک انسان پروان چڑھ رہا تھا نا اپنی ایج کے لیول کو یعنی کہ عبور کرتا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے بھی ان تمام لیول کو عبور کیا، یعنی کہ ان ایج کی ان سٹیجز پہ وہ بڑھتے گئے، اور عام بچوں کی طرح اس نے بولنا، کھانا اور پڑھنا لکھنا سیکھا۔ اپنی انسانی فطرت میں وہ اس دن کو نہیں جانتا تھا کہ وہ زمین پر کب واپس آئے گا۔ میرے عزیزو، وہ انسانی فطرت میں اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ زمین پر اب کب واپس آئے گا، لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ بیٹا ہوتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ خدا ہوتے ہوئے اس کو سب پتا ہے، کیونکہ زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کامل انسان تھا۔ اب ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کامل خدا تھا۔ جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کے معجزانہ کام کے وسیلے سے اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہے پڑنے سے ہوئی، اور یہ کنواری مریم سے اس کی پیدائش مافوق الفطرت کام تھا۔ یسوع کی ماں مریم کے باطن میں روح القدس کے کام کے وسیلہ سے انسان اور خدا اس طرح یکجا ہوئے کہ کسی دوسرے انسان میں پھر کبھی یکجا نہیں ہوں گے۔ یہ یسوع ہی تھا جو جس کے اندر وہ ایسا بدن تھا جس کے اندر انسان اور خدا دونوں جو ہے اکٹھے ہو گئے تھے، اور یسوع کامل خدا ہے۔ اس کی مثال ہم کلسیوں 2 باب اس کی 9 آیت میں سیکھتے ہیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی ساری معموری اس میں کیا کرتی ہے؟ مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کیونکہ یہ 9 آیت میں نے آپ کے سامنے
رکھ بھی دی تاکہ آپ پڑھ بھی لیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ آیت صاف طور پر واضح کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا جو ہے اس روئے زمین پر بن کے آیا تھا، اور یسوع کے جو ہمسر تھے اسے خداوند پکارتے تھے اور ایسی اصطلاح استعمال کرتے تھے جو پرانے عہد نامہ کے یونانی ترجمے میں 6000 سے زائد مرتبہ خدا کے لیے استعمال ہوئی۔ جب فرشتوں نے یہ کہہ کر یسوع مسیح کی پیدائش کا اعلان کیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، تو وہ کہہ رہے تھے کہ خود خدا پیدا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ کامل خدا بھی تھا جب اس روئے زمین پر آیا، اور جب یہودیوں کو خداوند یسوع مسیح ملتے تھے نا، بزرگ موسیٰ کے دور میں، تو اس وقت وہ دیدار جو ہے یسوع مسیح کا ہوتا تھا، اور ایک دیدار ایسا ہوتا تھا جس میں صرف آواز سنی جاتی تھی، تو وہ دیدار باپ کا تھا، اس میں صرف آواز کا دیدار تھا، اس کو دیدار تو ہم نہیں کہیں گے، سنی جاتی تھی، وہ سماعت ہوتی تھی، تو وہ سماعت جو ہے وہ باپ کی تھی، لیکن بیٹے کی جو ہے وہ دیدار ہوتا تھا، یعنی یسوع مسیح کا دیدار ہوتا تھا۔ اور اگر آپ یوحنا 8 باب اس کی جو ہے 87 اور 88 آیت 57 اور 58 آیت کو مطالعہ کریں تو وہاں پر مرقوم ہے، میں آپ کے سامنے آیت بھی کھول دیتا ہوں، یوحنا اس کا 8 باب اس کی 57 ورس۔ تو یہاں پر یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اب یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر مکمل ثبوت ہے ہمارے پاس کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ پیشتر کا مطلب بہت پہلے اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم سے بھی بہت پہلے ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یعنی کہ میں ہوں، اور یہ میں ہوں وہ والا میں ہوں ہے جو وہاں پر پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر خروج 3 باب 14 آیت میں خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، تو وہی جو ہے اصطلاح یہاں پر استعمال ہو رہی ہے، میں ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مکاشفہ 22 باب 13 آیت کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے، مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 13 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں الفا اور میگا، اول اور آخر، ابتدا انتہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے، الفا بھی ہے، میگا بھی ہے، اول اور آخر بھی ہے، اور یہی بات جو ہے خدا باپ نے مکاشفہ کے آغاز میں کہی، قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور میگا ہوں، جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، جیسا کہ مکاشفہ 1 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ 1 باب اس کی 8 آیت۔ تو یہاں پر خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ تو میرے عزیزو،
یہی بات خداوند یسوع مسیح بھی مکاشفہ 22 باب اس کی 13 آیت میں کہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، یسایہ 9 باب، پرانا عہد نامہ میں ہم جائیں گے، یسایہ 9 باب، اور اس کی ہم نکالیں گے 7 آیت۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں ملتا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، اور رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے جو ابد تک حکمران ہے، یعنی کہ ایسا کردار جو صرف خدا کا ہے۔ تو یہ بھی کلیئر ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا تھا جو اس روئے زمین پر آیا۔ اور اسی طرح اگر پولس رسول کے خط کا مطالعہ کریں، فلپیو 2 باب اس کی 9-11 میں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، خدا نے یعنی کہ باپ نے، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ کیا ہو، ہر ایک گھٹنا کس کے آگے جھکے؟ یسوع مسیح کے آگے جھکے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر یہ جو بات ہے صاف اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک گھٹنا جو ہے اس کے آگے کیا ہوگا؟ جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، یہ ہر ایک چیز اس کے آگے جھکے، یعنی کہ وہ کیا ہو؟ اس کی عبادت ہو۔ اور عبرانیوں اگر عبرانیوں 1 باب اور اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کیا لکھا ہے یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ تو یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی جو ہے الوہیت یہاں پہ صاف نظر آتی ہے کہ وہ ایک کامل خدا تھا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ نکالیں کلسیوں اور اس کا 1 باب اس کی 19 آیت، تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کے کامل ہونے کا ثبوت ہے، کامل خدا ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ اب ساری معموری اسی میں سکونت کرے تو مراد یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ مسیح جو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ تو میرے عزیزو، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، حوالے تو بہت سارے ہیں، سیکھنے کے بہت ساری چیزیں ہیں، تو زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے تو لوگ اکتا بھی جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آج کا جو ٹاپک ہے یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو میری چھوٹی سی یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا تاکہ خدا کا کلام ان تک بھی پہنچے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔